بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انصار زاہد آواز ڈیجیٹل کے ساتھ. آج میرے پاس سائمہ نواز چودھری بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے عرصے سے صحافت سے وابستہ ہیں, لاہور پریس کلب کی نائب صدر بھی ہیں. انہوں نے راتوں رات چاچا بارش سے مشہور ہونے والے چاچا نواز کے ساتھ ایک خصوصی نشست کی ہے, انٹرویو کیا ہے, جس کے بعد یہ بھی وائرل ہو گئی ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے ان کا انٹرویو دیکھا ہے اور پسند بھی کیا ہے. تو میں نے ان کو تکلیف دی ہے کہ چاچا بارش کے ساتھ ان کی گفتگو کیسی رہی, ان کا گھر کیسا ہے, کہاں پہ ہے. اس سلسلے میں سائمہ نواز سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ سائمہ, ان کا گھر کہاں پہ ہے اور کس طرح کے لوگوں کو پایا ہے؟ انصار صاحب, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ چاچا بارش جو راتوں رات وائرل ہوا ہے, راتوں رات لوگ امیر ہوتے تو سنا تھا, لیکن راتوں رات وائرل ہوتے پہلی دفعہ میں نے سنا. تو ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں رہتے ہیں اور گھر جا کے احساس ہوا کہ وہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے. وہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں. جس طرح کی لفظوں کی ادائیگی وہ کر رہے تھے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور ان کا تعلق بھی مذہبی گھرانے سے ہے. تو ان کے گھر جا کے معلوم ہوا کہ وہ ایک 3 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں, لیکن بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور بڑا زبردست گھر بنا ہوا تھا. اندر انٹر ہوتے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہ مغرب کا ٹائم تھا, نماز پڑھے تھے اور پھر ان کا ہم لوگوں نے انتظار کیا. اس کے بعد ان سے بات چیت کا موقع ملا. اچھا سائمہ جی, ایک تو ظاہر ہے کہ آپ راتوں رات جو ہے نا شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں اور اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا آپ کا حادثہ ہو کہ آپ کو اٹھا لیا جائے اور آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے. تو دونوں چیزیں ہوں گی, ایک تو وائرل ہونے کی خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بھی ہوگا. کیسا دیکھا آپ نے وہاں جا کے؟ انصار صاحب, یہ سوال تو میرے بھی ذہن میں تھا وہاں جا کے کہ میں یہ پہلا سوال ان سے یہی پوچھوں گی کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے راتوں رات اس طرح وائرل ہونے سے. تو میں نے پوچھا بھی ان سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ راتوں رات وائرل جیسے ہی ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا میں وائرل ہو جاؤں گا کہ اس کے بعد جا کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھائی تیری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا وائرل ہونے کے بعد اچانک اس کو مطلب اٹھا لیا جائے گا, پولیس آ جائے گی اور اس کو گرفتار کر لے گی. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا, لوگ مجھے بتاتے تھے فون کر کر کے اور ویڈیو بھیج کے بتاتے تھے کہ یہ تیری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, تو ایک طرح کی ان کو عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ وائرل ہو گیا. لیکن اس کے بعد جا کے جو اس کے ساتھ ہوا اور اس کا جو مطلب ہم اس کو کہہ دیں گے کہ اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی اور اس طرح کی لینگویج کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو گفتگو بھی کی ہے اور بیٹھ کے انٹرویو بھی دیے ہیں, ان میں بھی یہ کہا ہے کہ میں تب میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے کرٹیسائز ضرور کیا تھا لیکن اداروں کو کیا تھا. یہ جو محکمہ ہیں, محکمے اپنا کام نہیں کرتے. اچھا سائمہ, یہ تو اتفاقاً ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے نا عوام کی ترجمانی کی ہے. بیسک اگر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے, لیکن مسائل تو ادھر ہی ہیں. مثلا جب بھی پانی لاہور کا آئے گا, وہ بارش ہوگی, پانی تو کھڑا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے چاچے بارش کو پکڑ کے اس کا جو ہے نا وہ کر دیا ہے, اس کے جو ہے نا معافی مانگنے سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. لاہور کا مسئلہ تو وہیں پہ ہے کہ سیوریج ٹھیک ہوگی تو معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے. انصار صاحب, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے میں ان کے گھر جانے کے لیے جب نکلی ہوں تو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور جگہ جگہ پانی کھڑا تھا. میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں جیسے ہی انٹر ہوئی ہوں تو اتنا پانی تھا کہ کئی دفعہ میری گاڑی جو ہے نا بند ہوتے ہوتے رک گئی ہے اور کئی دفعہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ اب اتر کے دھکا لگانا پڑے گا. وہ جو جوہر ٹاؤن کا علاقہ وہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے اور ظاہری بات ہے اتنی تعداد اتنی زیادہ بارش ہونے کے بعد وہ 3-3 4-4 فٹ پانی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک ساتھ جو ہے لاہور کا جو حسن ہے وہ برباد ہو گیا ہے کہ اکھاڑ کی گئی ہے. سڑکیں جو ہیں ان کا اوپر وہ کام جاری ہے
لیکن اس کی فوری طور پہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جیسے ہی بارش ہوئی ہے وہ جو کام سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے جو روڈ کے اوپر ہو رہا ہے اس کے متبادل کوئی رستہ ہی نہیں تھا, تو وہیں پانی کے اندر وہی مٹی وہی ریت وہ سب کچھ چل رہا تھا, لیکن پانی بھی اتنا تھا. آج بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے مطلب آیا ہے جو شادرہ کے علاقے میں گٹر کے اندر وہ ایک بندہ جو ہے موٹر سائیکل سمیت گر گیا, اس کو لوگوں نے بچایا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد شہروں میں ہو رہے ہیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے واسا اپنا کام کر رہا ہے, سب لوگ اپنا کام کریں, لیکن کیا وجہ ہے جو اتنی گہرائی میں پانی جو ہے وہ صبح تک وہ نکل ہی نہیں پایا. آپ یقین کریں کہ وہ چاچا بارش کے گھر پہنچتے ہمیں 3 گھنٹے لگے. اس کا مین مسئلہ یہی تھا کہ منصوبہ بندی کے بغیر جب آپ کام کروائیں گے, ترقیاتی کام کروائیں گے, لاہور میں اربوں روپے آپ نے لگا دیا اور اس کے لیے منصوبہ بندی آپ نے کی نہیں ہے. بارش کے موسم سے پہلے یہ منصوبے مکمل ہونے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی طرف بیوروکریسی کا جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہے اور یہ منصوبے بر وقت مکمل نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے یہ بارش کا پانی جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا سر, میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی نا کہ وہ جو چاچا وائرل ہے ساجد نواز صاحب, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں آفس جا رہا تھا, اتنا پانی تھا, بارش کے بعد پانی وہاں پہ اکٹھا ہونا, ان کی موٹر سائیکل کا بند ہو جانا, پھر ان کو اتنا اس بات پہ اتنا غصہ آیا. گارلٹون کا وہ علاقہ تھا جہاں سے وہ گزر کے جا رہے تھے, اور ایک دم سے جب آپ کی موٹر سائیکل بند ہوتی ہے یا میری گاڑی بند ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کا ریئیکشن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو وہ ریئیکشنلی ان سے یہ بات جو ہے نا غصے میں نکل گئی, لیکن انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی کہ یہ مجھے نہ حکومت کے اوپر مطلب کہ گالی گلوچ کرنا, اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ایک عام شہری کی طرح ہم اگر لیتے ہیں, چاچا بارش نے قوم کی ترجمانی کی ہے, وہ ظاہر معافی تو ظاہر حکومت جب اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو معافی تو مانگنا پڑتی ہے. اب میں آپ کو چاچی بارش بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے اور اسے آپ جو ہے نا وہ وائرل ہو گئی ہیں. یہ مسئلہ یہی ہے کہ جب حکومت اپنے کاموں سے ہٹ کے جو ہے نا وہ اصل کام کی طرف توجہ نہیں دیں گی تو یہ مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے رہتے. اچھا, خوف کا عالم تھا چاچے کے گھر پہ یا چاچے پہ؟ جی دیکھنے میں تو آیا تھا وہ کافی مطلب خوف زدہ تھے. پہلے تو ملنا ہی نہیں چاہتے تھے, ظاہر ہے ان کو ہمیں پرپیئر کرنے میں کافی ٹائم لگا تھا کہ آپ کے لیے ہم آئے ہیں, آپ جو اصل عکاسی ہے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کم از کم ہمارے سامنے, آپ جو عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اپنی بات وہ کریں. تو ان کی فیملی پہ کافی خوف تھا, لیکن ہم نے ان کو قائل کر کے اس حد تک لے آئے کہ چلے وہ اپنا موقف جو ہے وہ اپنی پبلک کے سامنے رکھ دیں, اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے اس وقت وہ بتا سکے. تو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. وہ آپ میری مطلب ویڈیو دیکھیں گے, اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ پبلک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ دراصل محکموں کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے, لیکن غلطی سے وہ پھسل گئی بات اور حکومت پہ آ گئی. ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو سب لوگ حکومت کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے. چلیں جی, آپ نے سیما نواز کی بڑی اچھی گفتگو سنی اور انہوں نے چاچا بارش کی جو ہے نا وہ ترجمانی کی ہے کہ وہاں پہ کیسے جو ہے نا وہ لمحات ان کے گزرے. بہرحال خوف تو ہوتا ہے جب حکومت اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے, لیکن چاچے بارش نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے. ہم چاچے بارش کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیں آواز ڈیجیٹل.